تو سر یعنی کہ وہ پکوڑے جو ہے نا، کس نے صحیح کہا ہے کہ جی مسلمانوں پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، پکوڑے ہم نے خود ہی فرض کر لیے ہیں. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سر بغیر یہ جو ڈیپ فرائیڈ آئٹمز ہیں، پکوڑے، چھولے، سموسے، اس کے بغیر سر مزہ بھی تو نہیں آتا افطار کے اندر. یہ بھی تو ایک سلسلہ ہے. لیکن آپ والی وہ بات کہ جی سب کچھ کھائیں اعتدال کے ساتھ، بہت زیادہ نہ کھائیں، وہ بالکل صحیح ہے. تو سر آپ ہمیں بتائیں گے کہ کون سی غذائیں جو ہیں وہ موضوع ہیں اس دوران کھانے میں، تاکہ عبادات ہیمپر نہ ہو؟ دیکھیں ویسے تو اب میں یہاں بیٹھ کے، اب آپ نے کہا جیسے پکوڑے ہم نے فرض کر لیے، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پکوڑے بالکل نہیں کھائیں، لیکن یہ کہ پیٹ بھر کے ڈیپ فرائیڈ چیزیں کھانا یہ تو بالکل مضر صحت، اور یہ کوئی بھی ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرے گا، آپ کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا. اچھا، دوسرا یہ کہ آج کل ساری دنیا میں یہ ایک رواج ہو گیا، اور سب لوگوں کو آج کل انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے، تو انہوں نے دیکھا آج کل ہیلدی فوڈز کی بہت زیادہ پروموشن ہے. اس میں فریش فروٹ اور ویجیٹیبلز جو ہیں یہ بہت صحت کے لیے اچھے ہیں، اور رمضان میں خاص طور پہ ایسے مریض جن کو ایسیڈیٹی ہے اور جن کو لیور کا فیٹی لیور ڈیزیز کا پرابلم ہے، اس میں فریش فروٹ اور ویجیٹیبلز جو ہیں یہ علاج کا ایک حصہ بھی ہیں. یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں، آپ کے معدے کے لیے بھی بہت اچھے ہیں، اور اگر آپ کے جگر میں چربی یا چکنائی بہت زیادہ فیٹ جمع ہو چکا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہیں. دہی بہت مفید ہے. دہی میں آج کل بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز پاکستان میں ایک دوا مارکیٹ کر رہی ہیں جو کہ کافی مہنگی، پرو بایوٹکس جنہیں کہا جاتا ہے، اور ان کے اگرچہ کوئی بہت زیادہ پروون بینیفٹس نہیں ہیں، لیکن بہت ساری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ معدے کی بہت ساری تکلیفوں میں اور آنتوں کی بیماریوں میں اور جگر کی بیماریوں میں یہ سود مند ہیں. تو دہی میں اٹ سیلف بہت سارے بیکٹیریا شامل ہیں جو کہ پرو بایوٹک کے طور پر وہ کام کرتے ہیں. تو فریش فروٹ، دہی اور سادہ چپاتی اگر کھائیں تو وہ پراٹھے سے بہت بہتر. پراٹھا بہرحال کھائیں، لیکن یہ کہ خوب پیٹ بھر کے پراٹھا پھر نہ کھائیں، لیکن یہ کہ سادہ روٹی آپ کھائیں. چاول آپ کھائیں تو وہ بہت تلے ہوئے چاول نہیں کھائیں، ابلے ہوئے چاول کھائیں تو وہ بھی صحیح ہیں آپ کے لیے. اور فریش فروٹ کے ساتھ جوسز بھی پی سکتے ہیں آپ. اور جوسز سر ڈبے کے ہوں یا فریش ہوں؟ دیکھیں بہتر تو فریش فروٹ ہے، لیکن فریش فروٹ سے خاص طور پہ ڈائبیٹکس کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ عام آدمی بھی اگر فریش فروٹ زیادہ وہ فریش جوس زیادہ کنزیوم کریں گے تو اس سے بھی ایک دم شوگر کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہو سکتا ہے. اور ہر چیز ان ماڈریشن، ایک اعتدال کے ساتھ استعمال. لیکن ایک گلاس جوس پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی صحت کے لیے کافی مفید ہے اور معدے کے لیے بھی مفید ہے. ٹھیک سر، رمضان میں نیند کی کمی ہوتی ہے جی، اور کیا یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے سینے کی جلن اور تیزابیت کی؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے کہا، جب آپ سوتے ہیں تو جسم کے ہر اعضاء کو ریسٹ ملتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ سوتے ہیں اتنی دیر آپ کا معدہ خالی رہتا ہے. تو وہ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے جو معدہ اپنے آپ کو ریسٹ دیتا ہے. اگر نیند کم ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک طرح کا سٹریس ہو جاتا ہے تو سٹریس میں معدے کی تیزابیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ایسڈ کا سیکریشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو کچھ لوگوں میں کم خوابی کی وجہ سے معدے کی تکلیفوں میں ضرور اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کو آپ ایگریویٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی غذائیں جو عام طور پر رمضان میں لوگ کھاتے ہیں اس سے. تو ناظرین، یہ تمام چیزیں بڑی لازمی سی ہیں. ہم اپنے ڈائٹ پیٹرنز کو مناسب کر کے تیزابیت اور اس سینے کی جلن کو نیچے لا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید بات کریں گے، یہاں پہ ہمیں لینا ہے بریک. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد.